بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 19 اپریل، دن ہے ہفتے کا، اور آج کے دن کا یہ میرا دوسرا ولاگ ہے. ضرور سنیے گا. اس میں نے انفارمیشن بیسڈ جو ہیں وہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں بمائے ڈاکومنٹس کے ساتھ، کیونکہ پچھلے 2.5 سال سے اور خاص طور پہ 3 سال سے جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، وہ ایک ایک کر کے جو یہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ ایک ایک موقف ان کا غلط ثابت ہو رہا ہے. ہر بیانیہ ان کا غلط ثابت ہو رہا ہے، ہر فیصلہ ان کا غلط ثابت ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان اس وقت مکمل طور پر آئسولیشن کا شکار ہے، تنہائیوں کا شکار ہے. اور جو انہوں نے داخلہ پالیسی میں گند گھولا، اور جو انہوں نے خارجہ پالیسی میں گند گھولا، اور جو انہوں نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ گند گھولا، وہ سارے کا سارا اب سامنے آ رہا ہے. اور کیا کسی اور نے، اور بھگتیں گے ہم اور آنے والے. یہ سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے. کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر ذرا آپ کو بڑی خبر کی طرف بھی لے کے جاؤں گا. سچویشن یہ ہے کہ ہر روز کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت بڑی مستحکم ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ جناب یہ جو خبریں پھیلائی جا رہی ہیں یہ درست نہیں ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنے محکمے، پاکستان کے اپنے محکمے سرکاری، وہ جو اعداد و شمار بیان کر رہے ہیں وہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، اور ان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہیں. غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ان کا ذاتی مفاد، ذاتی اختیار، اقتدار اور عہدے برقرار رہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ مارچ 2025 میں پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری میں 10 کروڑ 57 لاکھ ڈالر کی کمی ہوئی ہے. اور یہ اسٹیٹ بینک نے اعداد و شمار جاری کی ہیں کہ مارچ کے دوران نجی شعبے میں 1 کروڑ 4 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی، جبکہ بیرونی سرمایہ کاروں نے سرکاری شعبے سے 11 کروڑ 61 لاکھ ڈالر نکال لیے. یہ ہے سچویشن اور یہ ہے صورتحال. اور اس کے بعد اگلی ہے رپورٹ کے مطابق مالی سال 2025 کے 9 ماہ کے دوران بیرونی سرمایہ کاری میں 19% کی کمی واقع ہوئی ہے، جو کہ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر تک محدود ہو گئی ہے. نجی شعبے کی بیرونی سرمایہ کاری میں بھی کمی دیکھی گئی ہے، جو 8.8% کم ہو کر 1 ارب 37 کروڑ ڈالر رہ گئی ہے. اور یہ صورتحال ہے. اور اس کے بعد اسی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاروں نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ سے 9 ماہ کے دوران 26 کروڑ 90 لاکھ ڈالر نکالے ہیں. اور یہ اعداد و شمار پاکستان کی اقتصادی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہیں، جہاں بیرونی سرمایہ کاری میں کمی اقتصادی ترقی کے لیے ایک چیلنج بنتی جا رہی ہے. اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد سرکاری شعبے اور سٹاک مارکیٹ سے کم ہوا ہے، جس کے اثرات مستقبل میں اقتصادی استحکام اور ترقی پر مرتب ہو سکتے ہیں. اس صورتحال میں حکومت کو بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنے کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات کی ضرورت ہے. اب بیرونی سرمایہ کار کب آئیں گے، وہ انویسٹمنٹ کب کریں گے، اور وہ کیوں نہیں آ رہے، اور یہ سرمایہ باہر کیوں جا رہا ہے؟ یہ صرف بیرونی سرمایہ کار نہیں، بلکہ پاکستان کے اپنے بڑے بڑے کاروباری لوگ اپنا سرمایہ باہر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پچھلے 2.5 سالوں سے پاکستان میں یہ ثابت کیا گیا ہے، فرد واحد نے، بادشاہ سلامت نے، بگ باس نے، کہ میں ہی سب کچھ ہوں، اور میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، اور جو میں کہوں گا غلط تو وہ سارا غلط. میں کہوں آپ کو آج دن ہے تو آپ کہیں گے دن ہے، اگر میں رات کو کہوں دن اور دن کو کہوں رات تو آپ تسلیم کر لینا. یہ اس وجہ سے. اور ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنایا گیا.
کاروباری لوگوں کو بھی اٹھایا گیا، سیاستدانوں کو بھی اٹھایا گیا، صحافیوں کو بھی اٹھایا گیا اور عدالتی نظام کو برباد کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو فسطائیت مسلط کی گئی ہے، اس فسطائیت کی داستانیں ہر ملک، ہر فورم پر موجود ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی سرمایہ کار آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک کا جو کریکٹر کیسا ہے، کردار کیسا ہے، وہاں کے ماحول کیسا ہے، وہاں پہ کوئی قانون کی قدر ہے، کوئی آئین کی قدر ہے، یا کوئی آزادیاں ہیں، میں سرمایہ لے کے جاؤں گا، وہ سرمایہ محفوظ ہے۔ تو آگے سے جو ان کے سامنے انڈیکس کھلتے ہیں تو کسی بھی انڈیکس میں پاکستان کی صورتحال اچھی نہیں ہے، یہ یہاں تک یہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، دماغوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، کوئی صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کا صرف ایک ایجنڈا ہے، اور وہ ایک ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو ٹھکانے لگا دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو ٹھکانے لگا دیا جائے، میڈیا کو بند کر دیا جائے، ججوں کو بے توقیر کر دیا جائے۔ صرف یہ پورا صبح دوپہر شام پوری کی پوری ریاستی مشینری، حکومتی مشینری اس ایک پوائنٹ پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت چاہتے ہیں کہ میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ کی ہے رپورٹ اور یہ ہے صورتحال۔ ان حالات میں کون سا سرمایہ کار جو ہے وہ پاکستان آئے گا، اور پاکستان معاشی ترقی نہیں کر رہا، اور اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان میں ایک منتخب حکومت ہو، کیونکہ ہر جگہ تو رپورٹ پڑی ہے آپ کی کہ جو پاکستان میں حکومت ہے یہ منتخب نہیں ہے، یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، یہ چور ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد آپ کے پاس کون آئے گا سرمایہ کاری، کیونکہ یہاں پہ جو یہ خود حکمران ہیں ان کا سارا سرمایہ تو باہر پڑا ہے، ان کی جائیدادیں باہر ہیں، یہ باہر لے کے جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب سرمایہ سب سے بڑا ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے تھے ملک ریاض صاحب۔ آپ ان سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت تو ہے کہ وہ سب سے بڑے سرمایہ کار تھے اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی، اور اس کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے گواہی نہیں دی۔ ابھی بھی وہ عمران خان کے خلاف گواہی دے دیں تو ان کو لے آئیں گے، ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، اور وہ سارے کا سارا سرمایہ دبئی لے گئے ہیں، اور وہ دبئی میں اب انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اوورسیز پاکستانیز آئے، آپ نے ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیے، آپ نے ان کو بند کر دیا، آپ ان سے آپ کے یہ یہاں پہ جو سرکاری مافیا ہے ان سے مال ہتھیاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ چیزیں اور بھی ہیں، اور عدلیہ جو ہے آپ کا عدالتی نظام آپ نے تباہ کر دیا ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اغوا برائے تاوان اور اغوا برائے بیان جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور کل بھی آپ نے شہری آزادیاں دینی ہوئیں۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے جی، وہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی، آئی ایم ایف کی قسط سے پہلے چین کا قرضہ جو ہے وہ رول اوور کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے چین نے۔ یہ اب عالمی ذرائع ابلاغ ہمیں بتا رہے ہیں، پاکستان کا میڈیا نہیں بتا رہا، کیونکہ پاکستان کے میڈیا کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور اگر وہ بتائے گا تو اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کی قسط سے پہلے چین نے قرضہ رول اوور کرنے سے انکار کر دیا، اور پاکستان کی خود مختاری داؤ پر لگی ہوئی ہے، یہ عالمی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق، پہلے میں نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھی، اب یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق چین 29 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہے، وہ پاکستان کو قرض دینے والا سب سے بڑا ملک ہے، اور یہ رقم پاکستان کے مجموعی قرضے کا 22% ہے۔ چین نے ہمیں اس وقت سپورٹ کیا جب دنیا ہمیں دھتکار رہی تھی، اس وقت چین جو ہے وہ سرمایہ کاری پاکستان میں لے کے آیا، سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اس نے انویسٹمنٹ بھی کی، اس نے قرضے بھی دیے، اس نے گرانٹس بھی دیں۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے بھی چین نے اہم کردار ادا کیا، چائنا تھا، سعودی عرب تھا اور یو اے ای تھا، تینوں نے کردار ادا کیا، ورنہ چائنا جو ہے، چائنا نے پھر آپ کو فیٹف سے نکالنے کے لیے بھی چائنا کا اہم رول تھا، انٹرنیشنل فورمز پہ بھی چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ کام کیا۔ لیکن چین نے مشکل ترین وقت میں پاکستان کو دیے گئے سرکاری قرضوں کی واپسی میں لچک بھی دکھائی، اور اپنے نجی بینکوں سے بھی جو قرض کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اپنے پرائیویٹ بینکوں کو بھی کہا۔ لیکن
اس اردلی سرکار نے کیا کیا؟ اس اردلی سرکار نے یہ کیا کہ اب چائنا بھی آپ سے ناراض ہے اور دور ہے، اس لیے کہ اس کے جتنے پروجیکٹس تھے امپورٹنٹ پروجیکٹس، وہاں پہ آپ ان کو سیکورٹی فراہم کرنے سے ناکام رہے، اور اب معاملات وہ ٹھپ پڑے ہیں، کئی منصوبے ٹھپ ہو چکے ہیں اور اس میں آگے نہیں بڑھوتری ہو رہی۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ پاکستان میں بجٹ بنا رہا ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ قرض پروگرام کی منظوری کے لیے اس نے یہ شرط عائد کی ہے۔ آپ کا بجٹ آئی ایم ایف تیار کر رہا ہے، ورلڈ بینک تیار کر رہا ہے، عالمی ادارے تیار کر رہے ہیں، اور شرط عائد کی تھی کہ رقم سے چینی قرضوں کی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جی پاکستان نے رواں ب7.2 ارب ڈالر چین کو مختلف قرضوں کی واپسی کی مد میں ادا کرنے ہیں، اور ان 7.2 ارب ڈالرز میں تقریباً 5 ارب ڈالر کی رقم جون تک ادا کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستانی معیشت اس وقت ان قرضوں کی ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس لیے حکومت نے قرضوں کی ری شیڈولنگ کا معاملہ ایک بار پھر چین کے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ان کو پھر کہا جا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے وزیر خزانہ جو ہیں وہ 6 روزہ دورہ امریکہ کے دوران آئندہ ہفتے چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کریں گے، جس سے وہ اپنے چینی ہم منصب سے 3.4 ارب ڈالر کے قرضوں کو 2 سال کے لیے ری شیڈول کرنے کا کہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی یہ بھی درخواست کریں گے کہ ان قرضوں میں زیادہ تر رقم چینی بینکوں کی ہے جنہوں نے سی پیک منصوبوں کے لیے فائننسنگ کی تھی، اور ان قرضوں کی ری شیڈول کے لیے جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے فروری میں بیجنگ کا دورہ بھی کیا تھا اور ان کے درخواست بھی کی تھی۔ اب چین جو ہے وہ ہمارا ایک بہت درینہ دوست ہے اور ہمسایہ ہے، بہت قابل اعتماد ہمسایہ ہے، لیکن جب سے آپ نے یہ ڈیل کے طور پہ سی پیک کو جب آپ بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں گے، اور اب آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے مغربی ملکوں کی طرف، اور چائنا کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، چائنا کو ذرا پچھلے بینچوں پہ بٹھاتے ہیں کچھ دیر کے لیے، ذرا امریکہ کو آگے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ذاتی طور پہ سروائیو کرنا ہے اور عمران خان صاحب کو فارغ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کو فارغ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امریکہ کو خوش کریں، برطانیہ کو خوش کریں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ بھی جو ہے چلے ہوئے کارتوسوں پہ امریکہ بھی اکتفا نہیں کرتا، اور جو لنگڑے گھوڑے ہوں اور جو خچروں کے روپ میں گھوڑے ہوں ان کو وہ ادھر انویسٹ نہیں کرتا اور نہ ہی ان پہ بھروسہ کرتا ہے، لہٰذا وہ آپ کے پیچھے کیوں کھڑا ہوگا۔ اس کے ساتھ جی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین پاکستان میں چینی فورسز کی تعیناتی کو قرضوں کی ری شیڈولنگ کے طور پہ شرط کے طور پر بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو سی پیک روٹ ہے جی اقتصادی راہداری، وہ تو چاہے گا، چائنا تو چاہتا ہے کیونکہ اس نے سرمایہ کاری کی ہے، وہ تو چاہے گا کہ اس کا روٹ محفوظ ہو، اس کی تجارت محفوظ ہو، اور گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک اسے سیکورٹی پرووائڈ کی جائے، زیر تعمیر منصوبوں پہ سیکورٹی پرووائڈ کی جائے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور چین کے ایگزیم بینک کے قرضوں کی ری شیڈولنگ کرانا بھی اب انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ یہ بینک چینی حکومت کی وجہ سے قرضے رول اوور ادا کرتا رہا ہے، لیکن دسمبر 24 میں اس بینک نے نہ صرف ML1 کا قرضہ دینے سے، یعنی کہ جو ٹرین ہم نے چلانی تھی ML1 کا قرضہ دینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ پہلے سے دیے گئے قرضے رول اوور کرنے سے بھی معذرت کر لی تھی، اور بعض فروری 25 میں ڈار کی ری شیڈولنگ کی کوشش کر چکے ہیں جو کہ ناکام ہو گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر خزانہ کیسے قائل کریں گے۔ یہ تو ہے ہمارے چائنا کے ساتھ اور اس کے معاملات۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں کیوں اتنا دھتکارا جا رہا ہے؟ لفظ بڑا سخت ہے لیکن مجبوری ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم پہ اب کوئی اعتبار نہیں کرتا،
کیونکہ آپ کہتے ہیں باہر سے سرمایہ کار آئے، ہم پہ تو اپنے اعتبار نہیں کر رہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے تو اپنے ہی شہریوں کو دشمن کی طرح ٹریٹ کیا اور دشمنوں کی طرح ان کے ساتھ ان کی پٹائی کی، ماؤں بہنوں کی، بیٹیوں کی بے توقیری کی. آپ کے 2 صوبے اس وقت انریسٹ ہے، ایک صوبہ مکمل طور پہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 1500 لوگ ہیں اور 1500 لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو 1500 لوگ اور 20 سال ہو گئے، آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اور اگلے آنے والے دنوں میں بھی آپ وہی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ذرا زمین پہ آنا چاہیے، زمین پہ آ کے سوچنا چاہیے کہ تکبر شکبر کو چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے. اب عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعتدال بھی چاہتے تھے. اب ایک اور کام کیا جا رہا ہے اور وہ ہے افغانستان ڈاکٹر صاحب جا رہے ہیں، اور کچھ دیر عرصہ پہلے تک عمران خان صاحب نے مسلسل کہتے رہے، اس وقت بھی کہا کہ آپ ابھی یہ جو DGI کو چینج نہ کریں، آپ افغانستان کا مسئلہ حل ہو لینے دیں، لیکن نہیں مانے گئے. اور اب بھی انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی بند کریں، یہ آپ نے افغانستان پہ حملہ کیا، یہ درست نہیں ہے، اور بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں. اور اب 100 گنڈے بھی کھائے، یعنی کہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب ڈاکٹر صاحب کابل جا رہے ہیں. یہی بات عمران خان صاحب کہتے تھے اور وہ اندر سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، آج آپ کو کرنا پڑ رہی ہے. پھر یوکرین کے معاملے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس لڑائی میں ہمیں حصہ نہیں بننا چاہیے، لیکن آپ نے اپنی من مانی کی اور آپ نے کہا کہ نہیں جناب، ان کو کیا پتہ، دنیا تو ہمارے کنٹرول میں ہے، دنیا تو ہمارے پاس آئے گی. لہٰذا آپ نے یوکرین کی لڑائی میں حصہ لیا، اور اب امریکہ اور روس کا آپس میں معاملہ طے پا گیا ہے، اور اب آپ بیچ میں ٹلی ہلا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی طرف کون دیکھے گا اور اب آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. کیونکہ یوکرین جو ہے وہ راضی ہو گیا ہے، اور جس کے لیے آپ نے تھوڑا سا اسلحہ بیچنے کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا. تو باجوہ صاحب بڑے سینے تان کے کہتے تھے کہ روس کا دورہ تو جناب یہ عمران خان صاحب نے خود کیا ہے. تو یہ ہیں وہ چیزیں جس کی وجہ سے پاکستان برباد ہو رہا ہے، اور پاکستان ترقی کرتا ہوا، پاکستان 6.2% جو ہے وہ ترقی کی رفتار تھی، آپ نے اس کو وہاں سے گرایا اور مائنس 0.2 پر آپ لے کر گئے، اور ابھی بھی 1.کچھ% ترقی ہے، اور ابھی بھی آپ وہ ہدف اپنے حاصل نہیں کر پا رہے. تو اپنے اداؤں پہ غور کریں، اپنے فیصلوں پہ غور کریں، اور اپنے ویژن پہ بھی غور کریں کہ آپ کے فیصلوں نے، آپ کے ویژن نے، آپ کے انتقام نے پاکستان کو کس حال میں پہنچا دیا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.